اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. یہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اور اس کا یونٹ نمبر 2 جس کا ٹاپک ہے فلاسفیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن کہ ایجوکیشن کی فلسفیانہ بنیادیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 3 ہے، تیسرا لیسن ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ فلاسفیز ہے کیا. یہ ایجوکیشن کے بارے میں مختلف مفکرین کی اپنی اپنی آرا ہے، اپنی اپنی ان کی سوچ ہے اور اپنا اپنا ان کا نظریہ ہے کہ ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، اس میں قدر کیا ہونی چاہیے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے لیے اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم سب کو. تو دیکھیے گا جی، جب ہم بات کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی انڈیویجولی تو ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. مثال کے طور پہ آئیڈیلزم والے یہ کہتے ہیں کہ اصل علم وہ ہے جو ہمارے آئیڈیاز میں ہو، یعنی اصل ویلیو اس چیز کی ہے جس کو ہم ہمارے آئیڈیاز قبول کریں. آئیڈیالز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہی از مائی آئیڈیل پرسنالٹی، تو یہ ہماری وہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ تصورات ہوتے ہیں. تو آئیڈیل سے مراد وہی چیز ہوتی ہے جو دوسروں سے ہٹ کر ہو ہماری نظر میں، اس کو ہم ویلیو دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جتنے نظریات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، وہ ہمارے آئیڈیاز میں بنتے ہیں. تو یقیناً ایک بچے کو اس ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے آئیڈیاز ڈیولپ ہوں، اس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ویک نہ ہوں، وہ تصوراتی طور پہ کسی چیز کو بہتر طور پر سمجھتا ہو، کسی چیز کا تصور اپنے ذہن میں بہتر طور پر لاتا ہو، بہتر اس کی سوچ اور فکر ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلزم والے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ریئلٹی میں موجود ہیں، یعنی مادی چیزیں، وہی سب کچھ ہے. دیکھیں یہ بات انفرادی طور پہ ایک ایک چیز کی کر رہے ہیں. تو لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو زندگی کے اندر ہمیں آئیڈیاز کی بھی ضرورت ہے اور اسی طرح سے ہمیں ان ریئل چیزوں کی بھی ضرورت ہے. ان کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. تو ہماری زندگی تو جو گھوم رہی ہے وہ آئیڈیاز میں بھی ہے اور ریئلٹی میں بھی ہے. تو ان مادی چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو اس کا علم بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں تو پریگماٹزم والے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس اینڈ ایکشن، یہ دو بچے کی خصوصیات. بندہ وہ سیکھتا ہے جو ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے اور خود کرتا ہے اس کو. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک انسان تجربات نہیں کرتا تب تک وہ کچھ سیکھ نہیں پاتا، اور جب تک عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا تب تک اس کو کچھ اچیو نہیں ملتا. پھر اسی طرح سے ہم نیچرلزم والوں کی بات کرتے ہیں تو نیچرلزم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک خاص فطرت میں بنی ہوئی ہے، ہر چیز کی ایک خاص فطرت ہے. تو ہمیں اس فطرتی ماحول کے اندر رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور فطرت کے مطابق کرنی چاہیے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی ایک نیچر اور فطرت ہے، اس کو اس کے مطابق ہی علم دینا چاہیے. اس کا ایپٹیچوڈ ہے، یعنی ایک طبعی رجحان ہوتا ہے، اس کی دلچسپیاں ہیں. تو یقیناً ہم اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ بھی واقعی ایسی ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے پروگریسوزم والے کہتے ہیں کہ جو کام آپ ہاتھ سے کریں گے وہی بہتر ہوگا. یعنی یہ ترقی پسندیت ہے کہ بچے کو خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آگے آج بات کر رہے ہیں وہ ہے پریگماٹزم کی بات اور اسینشلزم کی بات، اور اس کے ساتھ ہے ریکنسٹرکشنزم کی بات. تو یہ اصل میں یہ ٹائپ ہو گیا ہے ڈی کنسٹرکشن تو یہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے ریکنسٹرکشنزم. تو اس کی بات ہم کرتے ہیں. تو یہ جو تین ہماری نیکسٹ فلاسفیز ہیں، ہم نے اس کی بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہے. تو آئیں جی ہم چلتے ہیں اپنی سلائیڈ کی طرف اور اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح میں نے مثال اکثر یہ دینی پڑ جاتی سمجھانے کے لیے کہ مختلف چیزیں کائنات میں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو کسی باورچی سے جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز یا بریانی بنانی ہے تو کیا چیز ڈالیں اس میں، تو کوئی کہہ دیتا ہے یہ دارچینی کا جو ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کو ڈال لیں، کوئی سونف کا کہہ دیتا ہے، کوئی ادرک کا کہہ دیتا ہے، کوئی پودینے کا کہہ دیتا ہے. یہ سمجھ لیں ان کی اپنی اپنی فلاسفی ہے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم بنا دیتے یہ گرم مسالہ ہے اور یہ پودینہ بھی ڈالا، یہ دھنیا بھی ڈالا، تھوڑا سا ادرک بھی ڈالا، تو وہ سبھی چیزوں کا ٹیسٹ اس کے اندر آ جائے گا. اسی طرح سے جب ہم ایجوکیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم ان تمام تھیوریز کو دیکھتے ہیں، تمام فلاسفیز کو دیکھ کے پھر ہم اپنے بچوں کے لیے وہ ایک سیٹ اپ تیار کرتے ہیں، کریکولم تیار کرتے ہیں. تو آئیں جی ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلا ہے پریگماٹزم. پریگماٹزم کیا ہے؟ ڈیرائیو فرام گریک ورڈ پریگما. یہ جو ہے یہ پریگما ایک لفظ ہے یونانی زبان کا، اس سے نکالا گیا ہے وچ مینز ورک، پریکٹس، ایکشن اور ایکٹیویٹی. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، مشق کرنا، کسی ایکشن میں رہنا، سرگرمی میں رہنا. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سرگرم رہنا ہی زندگی ہے.
جو چیز رک جاتی ہے وہ زندہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلتا پانی پاک ہے اور جو رکا ہوا ہے ناپاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہر چل رہی ہے تو پانی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا آتے ہوئے، اور پیچھے دور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ اس کے اندر نہا رہا ہے یا گندگی ڈال رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ پانی ہمارے آنے تک، جہاں تک ہم ہیں وہاں تک پہنچتے اس کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اسی طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح کا باقی پانی ہے، تو ہم اس کو پی سکتے ہیں. تو اب جو پانی ابھی چلا، کوئی ٹیوب ویل چلا یا کوئی چیز چلی اور وہ پانی رک گیا، ابھی وہ حوض بھرا ہوا ہے اور ہم کہیں سے آتے لیکن ہم نے اس کو چلتا ہوا نہیں دیکھا، ہم اس کو نہیں پی سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جو چیز متحرک ہے وہ زندہ ہے. تو زندگی کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی تو علامت ہے نا کہ وہ متحرک ہے. تو یہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، ایکٹیو رہنا، سرگرمیوں میں حصہ لینا، یہ پریگماٹزم والوں کا ایک تھیوری ہے کہ یہی اصل میں سرگرم لوگ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیرائیوڈ ورڈ یہ تو پڑھ لیا ہم نے. اٹ از دا فلاسفی آف پریکٹیکل ایکسپیرینس. یہ فلاسفی ہے جس کے اندر عملی طور پہ جو تجربات ہوتے ہیں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. اٹ از اے ٹاپیکل امریکن فلاسفی پریکٹیکل ان اپروچ. یہ امریکہ والوں نے فلاسفی دی اور اس کی جو اپروچ ہے وہ پریکٹیکل ہے کہ ہر کام وہی ہے جو آپ عملی طور پہ کرتے ہیں. اس کے ہم اصولوں کو دیکھتے ہیں تو جو بیسک پرنسپل میں وہ یہ ہے کہ گیوز امپورٹنس ٹو ایکشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ایکشن کو اہمیت دیتے ہیں، کام کرنے کو اہمیت دیتے ہیں. جو کام میں حصہ نہیں لیتے ان کو نہیں. گیوز امپورٹنس ٹو ایکسپیرینس، اور تجربے سے سیکھتے ہیں اس کو اہمیت دی جاتی ہے. بلیوز ان چینج، اور دیکھیں جیسے جیسے انسان کو تجربہ کرتا ہے، ایکشن میں رہتا ہے، تو انوائرمنٹ بھی چینج ہوتا ہے، اس کے ذہن کا انوائرمنٹ بھی بدلتا ہے، اس کے ذہن کا سیٹ اپ بدلتا ہے، اس کے پاس پہلے سے جو علوم ہوتے ہیں اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، نیچر بدل جاتی ہے، اس کی تھنکنگ لیول بدل جاتا ہے، تو چینج آتی ہے اس کے نتیجے میں. نو بلیف از پرماننٹ ویلیوز. اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ایسا یقین یا ایسا عقیدہ نہیں ہے جو چینج نہیں رکھتا. تو نو بلیف ان پرماننٹ ویلیوز. کوئی ویلیو وہ کہتے ہیں پرماننٹ نہیں ہے. جو چیز آج اہمیت کی حامل ہے آنے والے دور میں وہ اہمیت کھو سکتی ہے، اس لیے وہ ویلیو نہیں رکھتی. ویلیو وہ ہے جو آج یوٹیلیٹی میں ہے، جس کا ہمیں آج فائدہ ہے، اور نہ وہ ماضی کی بات کرتے ہیں. یعنی جو ماضی کا حصہ بن گئی آج ہمارے فائدے میں نہیں ہے وہ بھی ویلیو نہیں. گیوز ایمفیسس آن ایکسپیریمنٹیشن. یہ تجربات پر زور دیتے ہیں. اب پریکٹیکل فلاسفی اور یہ ایک عملی فلسفہ ہے. ہیومنسٹکس فلاسفی تو یہ سمجھے کہ یہ انسانوں کے قریب ترین فلسفہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کام ہی کیا ہے. اس انسان کے اندر انسان کا کام ہی عمل میں رہنا ہے. پریگماٹزم، پریگماٹسٹ بلیو ان آن پریزنٹ، اور یہ آج پر یقین رکھتے ہیں. میں نے کہا نا نمازی کی بات کرتے ہیں نا آنے والے دور کی، وہ کہتے ہیں جو چیز آج ہے اور ہماری یوٹیلیٹی میں ہے اور جو آج ہم اچیو کرتے ہیں وہی سب کچھ ہے جس کے اندر ہم خود عمل کرتے ہیں، عمل سے سیکھتے ہیں. بلیو دیٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس تھرو انٹریکشن اینڈ انوائرمنٹ. اور یہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو ہماری گروتھ ہے یعنی ہمارا جو بڑھنا ہے اور ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے، ہماری نشو و نما، یہ دونوں جو ہیں یہ انٹریکشن اور انوائرمنٹ کا حصہ ہے. انٹریکشن کیا ہوتی ہے اور انوائرمنٹ کیا ہے؟ انٹریکٹ ہوتا ہے کہ وین ٹو اور مور پیپل اور تھنگس ریئیکٹ ایچ ادر، ایک دوسرے سے ریئیکٹ کریں، انٹیکٹ کریں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہوئیں، انوالوز انٹو اے کامن پروسیس، کسی ایک پروسیس کے اندر وہ انوالو ہوں. جس طرح سے میری کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ اور میں جب میں ان کو پڑھا رہا ہوں تو میں اور وہ انٹریکشن میں ہیں. کلاس میں اندر بیٹھے وہی لوگ انٹریکشن میں ہوں گے جو میری بات کو سن بھی رہے ہیں، ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں، مجھ سے سوالات بھی کر رہے ہیں اور میں بھی ان میں سے فیڈ بیک لے رہا ہوں. تو یہ انٹریکشن، ان سے فائدہ لینا. تو آپ دیکھیں گروتھ بھی انٹریکشن میں ہے. انٹریکشن کیا ہے کہ جس انوائرمنٹ کے اندر ہے اس انوائرمنٹ سے بھی تو فائدہ لیتی ہے نا. اگر وہ صحت افزا مقام ہے تو وہاں سے اس کی ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی، اور اگر وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی گروتھ کی انٹریکشن بھی ٹھیک نہیں ہوگی. غذا جو ہے اس کے ساتھ بھی انسان کی انٹریکشن ہے. اسی طرح سے لباس کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو اسی طرح انوائرمنٹ کے اندر انسان سیکھتا ہے. اچھا انوائرمنٹ ہو تو اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ اچھی ہوتی ہے. اگر ڈیپ فیتھ ان ڈیموکریسی، اور یہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر بچے کو ڈیموکریٹک وے سے ڈیل کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کے مطابق اس کو تجربے میں لے جانا چاہیے اور اس کو سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. ایمفیسس آن مینس ناٹ آن اینڈ. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اختتام نہیں ہے، یہ اینڈ پہ یقین نہیں رکھتے، یہ مینز پہ، ذرائع پہ یقین رکھتے ہیں. کہتے ہیں جو ماضی چیز تھی وہ گزر گئی، آج ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق بنانی ہے، اور جو ہماری ضرورت کے مطابق بنی وہ ایک ذریعہ ہے، وہ چینج ہو سکتا ہے، اس کا اختتام نہیں ہو سکتا.
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پریگماٹزم از اے پریکٹیکل فلاسفی، یہ ایک عملی فلاسفی ہے. اٹ ایمز ایٹ ڈیولپنگ ایفیشینسی آف پیپل تھرو ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینس. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو تجربات میں لگایا جائے اور سرگرمیوں میں. تو یہ ایک پریکٹیکل تھیوری ہے. ایجوکیشن شوڈ انیبل دا چائلڈ ٹو سالو ہز ڈیلی پرابلم اینڈ لیڈ اے بیٹر لائف. اب ایجوکیشن کا جو پریگماٹزم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد، ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ روزمرہ کے مسائل کو حل سکے اور بہتر زندگی گزار سکے. اٹ از اے ورک فلاسفی. تو یہ کام کا ہی فلسفہ ہے کہ کام کریں بس. ایکٹیویٹیز لائی ایٹ دا سینٹر آف آل ایجوکیٹو پروسیس. اب یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی جو لرننگ کے لیے کی جا رہی ہے نا، جو پریگماٹزم والوں کی جو تھیوری کے اندر آتی ہے وہ وہی ہے جہاں پہ آپ ان کو ایک لرننگ انوائرمنٹ دیں اور اس کے اندر بچہ ایکٹیویٹی کرے. جو عام زندگی میں کرتا ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے. وہ ویسے تو لرننگ ہو سکتی ہے لیکن ان کے رول کے مطابق نہیں ہے. آگے ایمز آف ایجوکیشن، اس کے مقاصد کیا ہے؟ ڈز ناٹ بلیو ان سیٹنگ predetermined fixed ultimate and general aims of education. یہ ایجوکیشن کے کوئی پہلے سے طے شدہ پروگرام نہیں دیتے، نہ کسی چیز کو یہ کہتے کہ یہ حتمی چیز ہے، بلکہ جس طرح وہ کہتے کہ ماضی کا حصہ بن گیا اور آنے والے دور کی ہمیں فکر نہیں. آج ہم نے ایک نئی جہت کے مطابق تجربات کرنے اور جو چیز ہماری یوٹیلٹی میں اس کو ہم نے بنانی ہے. اس لیے چونکہ ان کا اور جو ایمز ہوتے ہیں وہ تو آنے والے وقت کے لیے ہوتے ہیں نا. ہمارا مقصد یہ ہے کرنے کا، وہ تو آنے والے وقت کے لیے، اس لیے ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حتمی مقصد ہوتا ہے کہ بس ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، تو ان کا وہ حتمی بھی نہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ گو آن ٹرائنگ، گو آن ڈوئنگ ایکسپیریمنٹس، تو چلتے جائیں اور کرتے جائیں. دا اونلی ایم از مور اینڈ مور گروتھ اینڈ کریشن آف نیو ویلیوز. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گروتھ، ڈیولپمنٹ اور نئی چیزوں کو دریافت کرنا. Aims of education given by John Dewey in his Democracy and Education. اور جان ڈیوی نے اپنی بک ڈیموکریسی اور ایجوکیشن کے اندر جو ایمز بتائے ہیں، ایک تو یہ کہ نیچرل ڈیولپمنٹ، قدرتی طور پہ یعنی ایک فطری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ڈیولپمنٹ آف سوشل ایفیشینس. دوسرا یہ کہ اس بچے نے معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے کے ساتھ جینا ہے، تو معاشرے کے ساتھ اس کی مطابقت کے اصول اس کو آنے چاہیے. اگین پریگماٹزم اینڈ کریکولم. ان کا کریکولم کیا ہے؟ پریگمیٹک کریکولم از فریمڈ اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ پرنسپل. ان کے کچھ پرنسپلز کے تحت یہ بناتے ہیں. پہلا پرنسپل ہے آف ڈائنامزم اینڈ فلیکسیبلٹی. ڈائنامزم یہ ڈائنامکس ہے، جو چیز متحرک ہو. وہ کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت متحرک رہتا ہے، لرن کرتا رہتا ہے اور نیکسٹ ویلیوز، آنے والی ویلیوز دریافت کرتا رہتا ہے. فلیکسیبلٹی اور لچکدار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ چونکہ ان کا کوئی الٹیمیٹ گول ہوتی ہی نہیں ہے، ان کا ایم ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ موجودہ کی تلاش میں ہوتے ہیں. اس لیے فلیکسیبل ہے کہ جب مرضی اپنا موٹو بدل لیتے ہیں، اگر ایک چیز سے انہیں اچیو نہیں ہو رہا تو اس کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن رہتے متحرک ہیں. پرنسپل آف یوٹیلٹی. دوسرا ان کا اصول ہے یوٹیلٹی کا. یوٹیلٹی مطلب کہ وہ چیز جو فائدے میں اس کے لیے کوشش کی جائے، جو ہمیں کوئی فائدہ دے. اس کے ساتھ ساتھ ہے پرنسپل آف ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس. اب تیسرا ان کا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سرگرمی ہو اور اس سے ہمیں تجربات بھی ملے. تجربات کرنے سے وہ سرگرمی ہو جس کے اندر بندہ تجربات کر سکے. جس طرح سے ایگریکلچر جو ہے اس کے بارے میں سیکھے تو تجربات سے بندہ سیکھتا بھی اور کام بھی کرتا ہے. اسی طرح ووڈ کرافٹ، لکڑی کا کام، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہے انڈسٹریل سائنسز وغیرہ، اس کے اندر بندہ سیکھتا بھی اور پریکٹس بھی ہوتی ہے. پرنسپلز آف انٹیگریشن. ان کا ایک اصول یہ ہے کہ انٹیگریشن ہو. انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ چونکہ اس بندے نے اپنی بھی ویلیوز کو پیدا کرنی ہے اور موجودہ دور کے مطابق چلنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہی مسٹ بی جیک آف آل ٹریڈس. اس کو تمام شعبوں میں تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے. ان کا کریکلم جو ہوتا ہے یہ بھی مختلف مضامین پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک مضمون نہیں ہوتا. اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو اس بچے کی ضرورت ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو، اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ اس کے اندر انٹیگریشن کوالٹیز ہو، انٹیگریٹڈ کوالٹیز، یعنی بہت سے کاموں کو بیک وقت وہ کر سکتا ہو. آگے میتھڈز آف ٹیچنگ. جو ٹیچنگ کا میتھڈ ہے وہ کیا ہے کہ اگینسٹ آؤٹ ڈیٹڈ، لائف لیس اینڈ ریجڈلی ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ. یہ تو ان ٹیچنگ میتھڈ کے خلاف ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، یا جن میں جان نہیں رہی، یا جو ریجڈ ہے. ریجڈ ہوتا ہے کہ جو بس رجائیت پسند ایک ہی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، جس طرح ٹریڈیشنل میتھڈ ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ میتھڈ وہ ہونا چاہیے جو ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت کے مطابق اس کا سٹائل بدل دیں. میتھڈ
ٹو بی فارمولیٹڈ آن دا بیسس آف فالوئنگ پرنسپل. اب کوئی بھی میتھڈ ہے وہ کہتے ہیں یہ ان اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے. پہلا پرنسپل آف پرپوزیو پروسیس آف لرننگ. پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پروسیس ہے لرننگ کا وہ با مقصد ہو. اگر اس کے اندر مقصدیت نہیں ہے, کوئی مقصد حل نہیں ہوتا, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پہلا تو یہ اصول رکھا جائے جس میتھڈ کو بھی آپ نے ڈیوائز کرنا ہے. دوسرا پرنسپلز آف لرننگ بائی ڈوئنگ. دوسرا یہ کہ وہ پروسیس ہی وہ ہو جس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے سے ملے, کرنے کے علاوہ یعنی تجربات کیے جائیں. اور تیسرا اصول ہے انٹیگریشن, کہ وہ اس طرح کا کریکلم ہو یا ٹیچنگ میتھڈ ایسا ہو کہ اس کے اندر اس بچے کو تمام ہنر سکھائے جائیں, تمام چیزیں سکھائی جائیں جو کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر, ایک بندے کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے. جس طرح ماضی کے اندر جب بچیوں کو باقاعدہ فارمل طریقے سے اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا, تو ان کو کڑھائی سلائی, اسلام کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی تاکہ وہ اردو پڑھ لکھ سکے. تھوڑا بہت میتھ گھر کے اندر سکھا دیا جاتا تھا. پھر اسی طرح سے اس کو جو شرعی اصول تھے, یا ایک بک ہوتی تھی 40 کتابیں, ساری 40 احادیث, وہ آج بھی مل جاتی ہے. وہ حدیثیں جو تھیں وہ زندگی کے اہم پہلوؤں پر تھیں. اس کو پڑھ کے وہ بچی کو زندگی کے اصولوں کا پتہ چل جاتا تھا, طہارت کا پتہ چل جاتا تھا, گھر کے مسائل کا, بچوں کے معاملات کا, نکاح کا پتہ چل جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کڑھائی سلائی, روٹی کھانا بنانا, اور اسی طرح سے اس بچی کو مختلف تقریبات میں شرکت کرنے کے طریقے سکھائے جاتے تھے. تو وہ ہے انٹیگریٹڈ میتھڈ آف ٹیچنگ. اب دیکھتے ہیں پریگماٹزم, ڈیرائیوڈ فرام گریک اینڈ پریگما وچ مینز ورک. یہ وہی چیز جو ہم نے پہلے آغاز کی کہ یہ جو پریگماٹزم والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو ڈیرائیوڈ فرام گریک اینڈ پریگما وچ مینز ورک, پریکٹس, ایکشن اور ایکٹیویٹی. یہ دوبارہ وہی آ گیا, دا فلاسفی دیٹ انکریجز پیپل ٹو فائنڈ پروسیسز. یہ وہ فلسفہ ہے جو لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پروسیس کو فائنڈ کرے, کسی نہ کسی طریقہ کار کو دریافت کریں. دیٹ ورک ان آرڈر ٹو اچیو دیئر ڈیزائرڈ اینڈس, جس کو اپنی مطلوبہ خواہشات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. پریگماٹسٹ بلیو دیٹ ریئلٹی از کانسٹنٹلی چینجنگ. وہ کہتے ہیں کہ حقیقت جو ہے یہ مسلسل بدل رہی ہے. اینڈ دیٹ وی لرن بیسٹ تھرو اپلائنگ آور ایکسپیرئنس. اس لیے ہمیں اپنے تجربات کا استعمال کر کے بہتر سے بہترین سیکھنا چاہیے. اینڈ تھاٹس ٹو پرابلمس ایز دے ارائز. اور جیسے ہی کوئی مسائل جنم لیتے ہیں ان کے بارے میں فوری سوچنا چاہیے, ان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. ان کے کچھ اصول ہیں, وہ کیا ہیں, کن اصولوں پر عمل کرتے ہیں. پہلا اصول جو ہے نا پلورلزم. پلورلزم کیا ہے؟ پلورلزم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکائی میں نہیں لینا, جمع میں لینا, واحد میں نہیں لینا, جمع میں لینا. تو فلاسفیکلی دا پریگماٹسٹ آر پلورلسٹ, یہ اجتماعیت پر یقین رکھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دیم دیر آر ایز مینی ورڈس آن ہیومن بینگس. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اتنے الفاظ ہیں دنیا کے اندر کہ جتنے انسان ہیں, یعنی ایک لفظ کے اتنے متبادل الفاظ بھی بن سکتے ہیں. دا الٹیمیٹ ریئلٹی از ناٹ ون بٹ مینی. اس لیے کہتے ہیں کہ حتمی حقیقت ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. ایوری ون سرچز ٹروتھ اینڈ ایم آف لائف. ہر بندہ جو ہے وہ سچائی کی تلاش میں ہے اور زندگی کا مقصد سیکھنے کی طرف نکلا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو ہز ایکسپیرئنس اپنے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پورے لوگوں کو ہی اپنی جدوجہد کرنی چاہیے, ایک بندے کو نہیں, ہر بندے کو کرنی چاہیے. اس طرح مطلب یہ ہوا کہ وہ پیراسائٹزم کے خلاف ہیں, یعنی ایسے لوگ جو خود کچھ نہیں کرتے, دوسروں پر گزارا کرتے ہیں, ان کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ہر بندے کو کام کرنا چاہیے, اجتماعیت پر یقین رکھتے ہیں. اور دوسری طرف یہ پلورلزم سے مراد یہ بھی کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اندر ساری کوالٹیز اہم ہونی چاہیے. ایمفیسس آن چینج. اور دوسرے یہ چینج پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ چینج ہوتا جا رہا ہے تو ہماری ویلیوز بھی بدلتی ہونی چاہیے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ ماضی کی بات ہے نہ آنے والے دور کی بات, یہاں پہ وہ چیز اہم ہے جو آج جس کی یوٹیلیٹی ہے, جس کا ہمیں فائدہ ہے. پھر یوٹیلیٹیرینزم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز پر جستجو کرنی ہے, اس چیز کو اچیو کرنا ہے جس کے اندر ہمارے لیے کوئی افادیت ہے, جس کے اندر کوئی فائدہ ہے. تو پریگماٹسٹ سے یوٹیلیٹی از دا ٹیسٹ آف آل ٹروتھ اینڈ ریئلٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو جب تک ضرورت نہیں ہوتی تب تک کوئی چیز ہمارے لیے اہم نہیں ہوتی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے جس کے اندر ہمارے لیے افادیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں چینجنگ ایم اینڈ ویلیوز. یہ آپ پڑھ لیجیے اس کو. وہ مختصر کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایمز ہیں اور جو ہماری ویلیوز ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں. دا ایم اینڈ ویلیوز آف لائف چینج ان ڈفرینٹ ٹائمز اینڈ کلائمس. یعنی یہ ہر دور میں, ہر وقت اور مختلف حالات میں بدلتی رہتی ہیں.
دا اولڈ ایمز اینڈ ویلیوز. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیں گرمیوں میں ادھر تو برف کی بہت اہمیت ہے، لیکن وہی برف جو ہے وہ پہاڑی ایریاز میں جہاں پہ موسم ٹھنڈا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب جگہ کے مطابق ویلیو بدل گئی. اسی طرح سے سردیوں میں یہاں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن جس علاقوں میں گرمی ہے وہاں پہ اس کی اہمیت ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ بھی بدل جاتی ہے اور جگہ کے ساتھ بھی بدل جاتی ہے. دیئرفور cannot be accepted as تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چینج ہوتی ہیں، ایمز بھی اور ویلیوز بھی. انڈیویجولزم سے مراد ہے کہ پریگماٹسٹ آر انڈیویجولسٹ، وہ انفرادی ترقی پہ زور دیتے ہیں. دے پٹ میکسیمم پریمیم اپان فریڈم ان ہیومن لائف. وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کو مکمل آزادی، یعنی ہر بندے کو جتنی ممکن آزادی ہوتی ہے اس کو ملنی چاہیے، یعنی صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے موقع بھی ملنی چاہیے. ایوری ون شوڈ ایڈجسٹ ٹو انوائرمنٹ. ہر شخص کو معاشرے میں مطابقت اختیار کرنی چاہیے. ایمفیسس آن سوشل اسپیکٹس. اب یہ معاشی پہلو پر زور دیتا ہے، یعنی جو انسان ہے جب اس نے یہاں پہ سیکھنا ہے تو ایڈجسٹ اس نے معاشرے میں ہونا ہے، اس کی ساری قدریں معاشرے کے مطابق ہو اور اس بندے کو بھی معاشرتی جو سکلز ہیں وہ سکھانے چاہیے. ایکسپیریمنٹلزم یہ زور دیتا ہے اس بات کے اوپر کہ تجربیت ہونی چاہیے، یعنی یہ تجربیت پر زور دیتا ہے کہ تجربے کے ساتھ ہی ہمیں سیکھنا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں ایجوکیشن امپلیکیشنز. اس کی جو تعلیمات ہیں، جو تعلیم ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ ایجوکیشن ایز لائف، وہ ایجوکیشن کو بطور زندگی لیتے ہیں. پریگماٹسٹ فرملی بلیو دیٹ اولڈ اینڈ ٹریڈیشنل ایجوکیشن از ڈیڈ اینڈ لائف لیس. وہ کہتے ہیں کہ جو پرانی تعلیم تھی اب وہ مردہ ہو چکی ہے اور بے جان ہے. ایجوکیشن از کنٹینیوس ری آرگنائزنگ، ریکنسٹرکشن اینڈ انٹیگریٹنگ دا ایکسپیرئنس اینڈ ایکٹیویٹیز آف ریس. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ہے ہی وہ جو ری آرگنائز ہوتی رہتی ہے، ریکنسٹرکٹ ہوتی رہتی ہے. ہم اس کو تعمیر کرتے رہتے ہیں نئے اصولوں کے مطابق، ضروریات کے مطابق. اس کے اندر انٹیگریشن کرتے رہتے ہیں، یعنی اور بھی چیزوں کی جن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. اس لیے اس کو بطور لائف لیتے ہیں. دوسرا ایجوکیشن ایز گروتھ. اس کو بطور گروتھ یعنی کسی چیز کی بڑھوتری بھی لیتے ہیں. ایچ چائلڈ از بورن ود انہیرنٹ کیپیسٹیز. یعنی ہر بچہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، خدا داد ٹینڈنسیز، اس کے اندر رجحانات بھی پائے جاتے ہیں، میلانات بھی پائے جاتے ہیں وچ آر ڈران آؤٹ. اب ان کو اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے اینڈ ڈیولپڈ بائی ایجوکیشن، اور ایجوکیشن سے ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ایجوکیشن جو ہے ایز اے گروتھ بھی اس کو لیا جاتا ہے. پھر ان کا تیسرا جو ہے امپلیکیشن ہوئی ہے کہ ایجوکیشن ایز اے سوشل پروسیس. مین گینس مور نالج تھرو پرسنل ایکسپیرئنس دین ہی گیٹس فرام بکس. کہ انسان جو ہے وہ ذاتی تجربہ سے جتنا سیکھتا ہے اتنا کتابوں سے نہیں. تو جب وہ ایک معاشرے کے رکن کے طور پر رہتا ہے تو لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. پھر اسی طرح سے ایجوکیشن کنٹینیوس ریکنسٹرکٹنگ آف ایکسپیرئنس. تو یہ ہمارے تجربات کی مسلسل تعمیر کا نام ہے ایجوکیشن. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل انسان تجربے میں رہتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک امپلیکیشن ہے. ایجوکیشن دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. تو اب ایجوکیشن جو ہے یہ ایک ریاست کی ذمہ داری کا احساس بھی دیتی ہے. تو جو بچہ جو ہے وہ ہنر سیکھتا ہے، تجربات سیکھتا ہے، اس کو معاشرے میں اس کو اپلائی کرتا ہے اور اس طرح سے معاشرے کو بہتر بناتا ہے. اب ہم دیکھتے جی پریگمیٹزم کے جو کریکلم ہے وہ کیا ہے. پرنسپل آف یوٹیلیٹی. پہلے تو ان کا کریکلم کے اندر یوٹیلیٹی کا پہلو ہے کہ جس چیز کے اندر افادیت ہے وہ اختیار کیے جائیں گے. تو سبجیکٹس، ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینسز، وہ تجربات، وہ سرگرمیاں یا وہ مضامین لیے جائیں گے جن کے اندر وچ آر یوزفل ٹو دا پرسنل نیڈس آف دا چائلڈ، جو بچے کی ذاتی دلچسپی کے مطابق ہو، اس کی ضرورت کے مطابق ہو. آر انکلوڈیڈ ان دا کریکلم. اس کو کریکلم میں شامل کیا جاتا ہے. سچ ایز لینگویج، جس طرح زبان، یہ بھی اس کی ضرورت ہے. فزیکل ویل بینگ، اور اس کا جسمانی طور پہ ٹھیک ہونا، اچھا صحت مند یاب ہونا، یہ بھی ہے. فزیکل ٹریننگ، اس طرح جسمانی تربیت. جغرافیہ ہسٹری. جغرافیہ ظاہر ہے ہمارے جغرافیہ حالات، ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہسٹری، ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سائنس، ایگریکلچر اینڈ ہوم سائنسز. اگر پرنسپلز آف انٹرسٹ، دوسرا کریکلم کے اندر چیز ہوتی ہے دلچسپی کے پہلو کو سامنے رکھا جاتا ہے. اونلی دا ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینسز دیٹ انٹرسٹ دا چائلڈ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا کریکلم. کریکلم کے اندر صرف وہ مضامین یا سرگرمیاں
استعمال کرنی چاہیے، ڈالنی چاہیے جو بچے کی دلچسپی کا باعث ہے۔ تیسرا اس کا یہ ہے کہ پرنسپل آف ایکسپیرئنس، دا تھرڈ پرنسپل آف پریگمیٹک کریکولم از دا چائلڈ ایکٹیویٹی، یعنی وہ سبجیکٹ ہوں، وہ سرگرمی ہوں جس میں بچہ جو ہے وہ سرگرم حصہ لے سکے، ووکیشن اینڈ ایکسپیرئنس جس کے اندر وہ ایک پیشے کے طور پر اس کو اور تجربے کے ساتھ اس کو سیکھے۔ آل دیز تھری شوڈ بی کلوزلی انٹیگریٹڈ، ان تینوں چیزوں کو، یعنی ایک ایکٹیویٹی، پھر ووکیشن اینڈ ایکسپیرئنس، اس طرح سے وہ تین چیزوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ اور چوتھا اصول ہے پرنسپل آف انٹیگریشن، ڈیلز ود دا انٹیگریشن آف سبجیکٹس اینڈ ایکٹیویٹیز، یعنی مختلف قسم کی سرگرمیوں اور مختلف مضامین کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ بچہ بہت سی مہارتیں سیکھ سکے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں رول ٹیچر کا اور ایڈمنسٹریٹر کا اس میں کیا ہے۔ ٹیچر ورکس ایز اے فرینڈ اینڈ گائیڈ، استاد جو ہوتا ہے وہ ایک گائیڈ کے طور پہ اور دوست کے طور پہ کام کرتا ہے۔ دونوں چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بچے کو دوستانہ ماحول میں سکھاتا ہے، وہ اس کے رائٹس کا خیال رکھتا ہے، اس کی دلچسپی کا خیال رکھتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ بچے کا دوست بھی ہے اور گائیڈ بھی ہے، یعنی اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اگر کہیں پہ غلطی ہو تو اس کو سمجھاتا ہے۔ The teacher puts problems in front of students which are interesting and students are expected to solve it، وہ بچے کو اس کی دلچسپی کے مطابق کوئی مسائل دیتا ہے سالو کرنے کے لیے۔ acts as a facilitator and helps guide students in the right direction، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یعنی سہولت فراہم کرتا ہے، لرننگ کے طریقے کو آسان کر دیتا ہے، اس کو مدد فراہم کرتا ہے۔ Pragmatism believes in social discipline based on a child's interest، اب پریگماٹزم والے کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈسپلن ہے یہ سوشل ہونا چاہیے۔ ڈسپلن سے مراد کہ ایسے سبجیکٹ ہونا چاہیے جن کا تعلق ہی سوسائٹی کے ساتھ ہو، ایکٹیویٹیز سرگرمیوں کے ساتھ ہو، اینڈ سینس آف سوشل رسپانسبلٹیز، اور اس کے اندر بچے کو سماجی ذمہ داریوں کا احساس ملے۔ اٹ کنڈیمس انفورسڈ ڈسپلن، اب یہ لوگ جو ہیں جو ہم زبردستی کو ڈسپلن بچے کو سکھاتے ہیں، یعنی مضمون اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وانٹ ایکسپیرینسز ٹو میک دا لرننگ ریئل فار دا اسٹوڈنٹس۔ یہ پریگماٹسٹ والے جو ہیں، پریگماٹزم والے یہ جو ہے یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بچوں کو اصل لرننگ کے لیے تجربات دینا، یعنی اس طرح سے تجربات دینا کہ جس طرح سے وہ کسی اصل ماحول میں کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، زندگی طرح کا ماحول دینا ان کو۔ اسی طرح سے ساتھ ساتھ یہ کہ پریگماٹسٹ بلیو دیٹ لرنرز شوڈ اپلائی دیئر نالج ٹو دا ریئل سچویشن، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا نالج ہے ریئل سچویشن کے اندر ڈالیں۔ اسکول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسکول فلاسفی از ہیونگ اسٹوڈنٹس گین ریئل ایکسپیرئنس آف ایکچوئل لائف، یعنی اسکول کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بچہ جو ہے اصل زندگی میں سیکھ رہا ہے، یعنی اصل زندگی میں گھوم رہا ہے۔ تو اسکول جو ہوتا ہے یہ بھی ایک معاشرتی یونٹ ہے، ایک معاشرے کی طرح کام کرتا ہے، تو اس کو بچے کو معاشرے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اب ہماری ہے نیکسٹ فلاسفی، اس کو ہم بولتے ہیں اسینشلزم۔ اسینشل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ضروریات، جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ ضروری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایسی سکلز جو ہمیں زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہیں۔ اب سکلز کیا ہوتی ہیں؟ سکلز وہ ہوتی ہیں جس طرح سے میں بول رہا ہوں تو بولنے کی سکل، سننے کی سکل، لکھنے کی سکل، پڑھنے کی سکل، معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے کی مہارت، ان سکلز۔ اسی طرح سے معاشی طور پہ کام کرنے کی سکل، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر مختلف مسائل کو حل کرنے کی سکل، تو ان کو بولتے ہیں سکل ڈیولپمنٹ۔ essentialists hope that when students leave school، اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ اسکول چھوڑے یا بچے اسکول چھوڑے they will possess not only basic skills، تو نہ صرف ان کے پاس بنیادی مہارتیں ہونی چاہیے، and an experienced body of knowledge، extensive body of knowledge، extensive ہوتا ہے وسیع، اور نہ صرف ان کے پاس بہت زیادہ علم ہونا چاہیے بٹ آلسو ڈسپلنڈ پریکٹیکل مائنڈس، بلکہ ان کے پاس ایک بڑا نظم و ضبط والا منظم عملی ذہن بھی ہونا چاہیے، کیپیبل آف اپلائنگ اسکول ہاؤس لیسن ان دا ریئل ورلڈ، جس کے تحت وہ اپنی اسکول سے جو زندگی میں اس نے مہارتیں سیکھی اس کو عملی زندگی میں بھی
ڈال سکے. تو یوں سمجھ لیں کہ بیسک سکلز ہماری کیا ہوتی ہے. بیسک تو یہی ہے نا, ان کو پرسنل سکل بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بولنے کی سکل ہے, ہماری سننے کی سکل ہے, کسی کو بات بتانے کی سکل ہے, ڈیسیژن پاور سکل ہے, دوسروں کے ساتھ میل جول کی سکل ہے. تو یہ بنیادی سکل ہیں, تو وہ بچے کو اس طرح سے آنی چاہیے کہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے. واٹ از اسینشلزم ہے کہ اسینشلزم از دا ایجوکیشنل تھیوری. یہ بھی ایک تعلیمی فلسفہ ہے, تھیوری ہے, اینڈ ایجوکیشنل فلاسفی whose followers believe that students should learn traditional basic subjects thoroughly. یہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو ایک روایتی بنیادی مضامین ہے وہ سیکھنے چاہیے تاکہ وہ زندگی کی مہارتیں سیکھ سکیں. For essentialist education involves the learning of basic skill. ان کے نزدیک اس کا مقصد بنیادی مہارتیں سیکھنا ہے. بیسک سکلز آرٹس اینڈ سائنس, یعنی فنون وغیرہ اور سائنس کو. آفٹر دا لرننگ آف دی اسکلز, جب ان مہارتوں کو سیکھ لے ان سبجیکٹ اور مضامین کو, اسٹوڈنٹس کین فنکشن ایز اے ممبر آف سویلائزڈ سوسائٹی. تو پھر وہ ایک مہذب معاشرے کے رکن کے طور پر اپنے فرائض انجام دے سکے. ایجوکیشنسٹ آرگیو, اب یہ جو اسینشلسٹ جو ہیں یہ دلیل دیتے ہیں دیٹ کلاس روم شوڈ بی ٹیچر اورینٹیڈ, کہ جو کلاس روم ہے نا وہ ٹیچر اورینٹیڈ ہونا چاہیے. یعنی وہاں پہ جو ٹیچر ہے اس کو زیادہ توجہ, یعنی ٹیچر پہ وہ فوکس کرنا چاہیے کہ ٹیچر ہی وہاں پہ مرکز نگاہ ہو, ٹیچر ہی سینٹر آف دا لرننگ پروسیس ہو. دا ٹیچر شوڈ سرو ایز این انٹلیکچوئل اینڈ مورل رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹ. اور ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک ماڈل کردار ادا کرے, ان کے لیے ماڈل رول ہو, یعنی اس کو دیکھ کے وہ اسکل سیکھے. essentialist belief, اب ان کے عقائد کیا ہیں, نظریات کیا ہیں. essentialist tries to instill all students with the most basic knowledge, skills and character development. ان کا نظریہ یہ ہے کہ تمام طالب علموں کے اندر بنیادی علم, مہارتیں اور ان کے کردار کو ڈیولپ کرنا چاہیے. مہارتیں ان کے کردار میں ڈال کر اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. essentialist believe that students should be taught to be a model citizen. اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ماڈل شہری بنانا ہے, ایک نمونے کا شہر بنانا ہے, ایک مثالی شہری بنانا ہوتا ہے. essentialist believe that teachers should teach traditional moral values and virtues. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے کہ ٹیچر اورینٹیڈ ہے نا یہ پروسیس, ٹیچر کو ہی مرکزی مقام حاصل ہے, تو ٹیچر ایز اے ماڈل کام کرتا ہے. تو پھر ٹیچرز کو چاہیے کہ ان کو یعنی بچوں کو وہ ٹریڈیشنل یعنی روایتی اخلاقی اقدار اور جو نیکیوں کا کرنے کا انداز ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں, وہ سکھائیں. essentialist believe in mastery learning. اب essentialist کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر کام میں ماسٹر ہوں, یعنی ایسی طرح سے مہارتیں سیکھیں کہ جو اہم مہارتیں ہیں زندگی کی سکلز ہیں اس میں وہ ماسٹر بن جائیں. آگے پرپز آف اسکولنگ, اسکول کا مقصد کیا ہے, پڑھانے کا مقصد کیا ہے. پریپیئر اسٹوڈنٹس ٹو پروڈکٹیو کنٹریبیوٹنگ ممبرز آف سوسائٹی, انہیں معاشرے کے لیے مفید بنانا, پروڈکٹیو جو نفع بخش ہو, کنٹریبیوٹنگ اور اس معاشرے کے اندر اپنا حصہ ڈال سکے. فار اسینشلسٹ دا ایم آف ایجوکیشن از ٹو ٹیچ دا ینگ دا اسینشلز. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو جو بنیادی چیزیں ہیں مہارتیں وہ سکھائی جائے. دے نیڈ ٹو لیو ویل ان دا ماڈرن ورلڈ, جدید دنیا میں انہیں زندہ رہنے کے لیے جن مہارتوں کی ضرورت ہے وہ سکھائی جائیں. اسینشلسٹ ٹیچ دا بیسک سبجیکٹ, یہ ان کو بنیادی مضامین سکھاتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی ریکنسٹرکشنزم. ریکنسٹرکشنزم یہ کیا ہے مطلب؟ کنسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا اور ریکنسٹرکشن کا دوبارہ تعمیر کرنا. یہ ہماری آخری فلسفی ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی پریمائسز آف ریکنسٹرکشنزم, ان کا احاطہ کہاں تک ہے, کہ کہاں تک یہ گھیرتے ہیں یا ان کے نقطہ نظر کیا ہے. دا ٹو میجر پریمائسز آف کنسٹرکشنزم, یہ جو کنسٹرکشنزم ہے ان کے دو پریمائسز ہیں, دو شعبے ہیں. سوسائٹی از ان نیڈ آف کانسٹنٹ ریکنسٹرکشن اور چینج. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا وہ مسلسل اس کی تعمیر نو کرتے رہنا چاہیے اور اس کی چینج آتی رہنی چاہیے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سچ سوشل چینج انوالوز ریکنسٹرکشن آف ایجوکیشن اینڈ دا یوز آف ایجوکیشن ان کنسٹرکٹنگ دا سوسائٹی بیک گراؤنڈ. وہ کہتے ہیں کہ اب ایسی تبدیلی لانے کے لیے جو ایجوکیشن ہے
یعنی تعلیم ہے اور جو تعلیم کے جو استعمالات ہیں ان کو بھی سوسائٹی کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، یعنی جس طرح پہلے اس کے اصول تھے ان کو بھی اسے دیکھ کے جدید بنانا چاہیے. تو اس طرح سے ان کے دو جو ہیں یہ پرسپیکٹیو ہیں. مزید دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ آف دا ریکنسٹرکشنزم. اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے؟ ایمفیسائزز دا ایڈریسنگ آف سوشل کویشچنز. ایک تو یہ سماجی مسائل کو ایڈریس کرنے پر زور دیتے ہیں، یعنی ان کو نپٹانے پر زور دیتے ہیں. معاشرے کے جو مسائل ہیں، سوالات سے میرا مسائل ہیں، ایک تو ان کو حل کرنا. اکویسٹ ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی اینڈ ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی. اب ایک اس کی جو جستجو یا جو کوشش ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بہتر اور ایک وسیع جمہوری معاشرہ قائم کرنا جہاں پہ لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں، وہاں پہ عدل و انصاف ہو. ریکنسٹرکشنسٹ ایجوکیٹرز فوکس آن اے کریکولم دیٹ ہائی لائٹس سوشل ریفارمز ایز دا ایم آف ایجوکیشن. اب ریکنسٹرکشنزم کے جو ایجوکیٹر ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، وہ ان کی توجہ اس بات پر ہے، اس بات پر وہ توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ معاشرے کی ریفارمز کرنا ہے، معاشرے کے اندر اصلاحات لانا ہے، اس کی بہتری اس کے اندر لانی ہے. ریکنسٹرکشنزم ایز کریٹیکل تھیوری. یہ ایک کریٹیکل تھیوری ہے. کریٹیکل تھیوری کیا ہوتی ہے؟ ایسی تھیوری، ایسا نظریہ جو کسی معاشرے کی کمزوریوں اور اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھتا ہے اور کمزوریوں کا سامنے لاتا ہے تاکہ اس کو درست کیا جائے. کریکولم فوکسز آن اسٹوڈنٹ ایکسپیرئنس. اب یہ طلباء کی تجربات پر توجہ مرکوز کرتا ہے. اینڈ ٹیکنگ سوشل ایکشن آن ریئل پرابلمس. اور جو اصل مسائل ہوتے ہیں ان پر سوشل ایکشن یعنی سماجی طور پر ان کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیتا ہے. اب وہ کون کون سے مسائل ہیں؟ وائلنس یعنی تشدد ہو سکتا ہے معاشرے میں، ہنگر، فاقہ کشی یہ بھی ایک مسئلہ ہے. انٹرنیشنل ٹیررزم یعنی جو بین الاقوامی دہشت گردی ہے. انفلیشن جب افراط زر بڑھ جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے. ان ایکویلٹی اور جب عدم مساوات ہو تو ایسے مسائل کو یہ ٹیکل کرتا ہے. اسٹریٹجیز فار ڈیلنگ ود کنٹراورسل ایشوز. اب جو کنٹراورشل ایشوز ہوتے ہیں یعنی ایسے مسائل جس کے لوگ کچھ حق میں بھی ہوتے ہیں کچھ مخالفت میں بھی ہوتے ہیں. انکوائری، ڈائلاگ اینڈ ملٹیپل پرسپیکٹیوز آر دا فوکس. تو ان کے اوپر انکوائری کے طریقے سے، ڈائلاگ کے گفتگو شنید کی جاتی ہے اور اسی طرح سے کئی طرح کے اور طریقوں کے ساتھ ان پہ فوکس کیا جاتا ہے. کمیونٹی بیسڈ لرننگ اینڈ برنگنگ دا ورلڈ انٹو دا کلاس روم آر آلسو اسٹریٹجیز. اب اس کے جو حکمت عملی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کنٹری بیسڈ لرننگ، جو کمیونٹی بیسڈ لرننگ کہ جو ہماری لرننگ ہوتی ہے، جو بچے کو ہم نے پڑھانا ہے اس کی بنیاد ہی معاشرہ ہو، یعنی معاشرتی ضرورتوں کے مطابق، اس کے مسائل کے مطابق. اینڈ برنگنگ دا ورلڈ انٹو دا کلاس روم آر آلسو، پوری دنیا کو کلاس روم میں لے آنا. اس سے یہ مراد ہے کہ اس بچے کے سامنے پوری دنیا کا خاکہ اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی ان چیزوں کو بچے کے سامنے لانا ہو، اس پہ آگاہی دینا اور اس کے مسائل کے حل کے بارے میں اس کو بتانا ہے. ایجوکیشنل تھیوری sees things the same way as the progressive. اب یہ بھی جو چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے ترقی پسندیت والے. وہ جو ترقی پسندیت والے تھے وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہاتھ سے سیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے. تھرو ایکسپیرئنس اسٹوڈنٹس لرن مور. یہ بھی کہتے ہیں کہ تجربے سے ایک بچہ جب زیادہ سیکھتا ہے، ریممبر اٹ لانگر، زیادہ دیر تک اس کو یاد رکھتا ہے. اینڈ اپلائی اٹ ٹو نیو سچویشن، اور اس کو نئے جو سچویشن ہوتی ہے صورتحال اس میں اپلائی بھی کرتا ہے. ریدر دین تھرو بینگ اولڈ ٹولڈ سم تھنگ، یعنی اس کی بجائے دیٹ تھرو بینگ ٹولڈ سم تھنگ، یعنی کسی کو کوئی پرانی باتیں اگر بتائی جائیں تو اس کی بجائے اگر وہ نئی چیزوں کو خود کرے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. ڈز ناٹ بلیو ان آ پری ڈیٹرمنڈ کریکلم. اس کا کریکلم جو ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا. ایجوکیشنل تھیوری یوز دا سبجیکٹ میٹر فرام اینی اور آل ڈسپلنس we need to solve a problem. Use the subject matter from any or all disciplines. اب کسی ایک مضمون سے یا بہت زیادہ مضامین میں سے یہ کرکس نکال لیتے ہیں، نفس مضمون طے کر لیتے ہیں. when needed to solve a problem. جب کسی مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے تو صرف ایک مضمون سے استفادہ نہیں کرتا، اس کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی مضامین لیے جا سکے ان میں سے وہ مٹیریل نکالتے ہیں. ڈیل مور
with the subject matter of social experience in solving problem. یعنی جب سماجی مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے تو جو سماجی مسائل کے متعلق ہی جو سب نفس مضمون ہوتا ہے یہ اسی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں. Do not favor any type of ability grouping and students should be grouped only upon the basis of common interest. اب یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو کامن انٹرسٹ میں ہی گروپ بنانا چاہیے، یعنی ایک جیسے گروپ ہونے چاہیے، ایک جیسی سوچ رکھنے والے، ایک جیسے مقاصد رکھنے والے. تو یہ تھی ہماری تھیوریز جس کے اوپر ہم نے بات کی. تو اوور آل یہ جو فلاسفیز ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تمام فلاسفیز کو پڑھا جائے جو پوری دنیا کے اندر مختلف فلاسفرز نے ڈیوائز کی ہیں، بیان کی ہیں، اور ان میں سے جو ضرورت کی اہم چیزیں یہ ہمارے استعمال کی ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے مطابق، ہمارے کلچر اور مذہب کے مطابق ہوتی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا مرکہ یا مرکب بنا دیا جائے جو ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ ہمارا تھا یونٹ 2 جس کے 3 لیسن تھے. بہت لمبا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے.